اسلام کے عظیم مصنفین میں سے ایک مصنف، عظیم شاعروں میں سے ایک شاعر، عظیم صوفیوں میں سے ایک صوفی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، لقب جلال الدین اور شہرت مولانا رومی اور مولائے روم کے نام سے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کی ولادت بلخ شہر میں 1207 سن عیسوی بمطابق 604 سن ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 66 سال کی عمر میں 1273 سن عیسوی بمطابق 5 جمادی الثانی 672 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا مزار شریف قونیہ ترکی کے شہر میں ہے۔ ترکی کا سب سے بڑا شہر قونیہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا لقب بہاؤالدین تھا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، دنیا بھر سے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی زندگی بلخ شہر میں گزاری اور علمی استفادہ کیا، پھر دنیا بھر سے علم حاصل کیا، سفر کیے، مختلف ملکوں میں گئے اور مختلف علوم کے اندر مہارت حاصل کی۔ علم فقہ میں اور دیگر علوم کے اندر آپ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔ آپ کی شہرت، آپ کا نام، آپ کا کام اتنا عظیم تھا کہ سلجوقی سلطان نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ قونیہ شہر منتقل ہو گئے جو ترکی کا مشہور شہر تھا۔ پھر آپ نے بقیہ زندگی وہاں پر گزاری اور اس زندگی میں تعلیم، تفہیم، تدریس کے کاموں میں مشغول رہے۔ آپ کا شہرہ، آپ کا علم بہت زیادہ تھا۔ طلباء گروہوں کی تعداد میں آپ کے پاس آتے، آپ سے علم حاصل کرتے۔ آپ کا شاہانہ وقار تھا، عالمانہ وقار تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ کی سواری کے ساتھ طلباء کے گروہ چلا کرتے تھے۔ بڑے باوقار انداز میں، بڑے اعلیٰ طریقے سے آپ یہ سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن اسی زمانے میں کیا واقعہ پیش آیا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ ایک حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر اپنے طلباء کو تعلیم دے رہے تھے، تدریس فرما رہے تھے کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے۔ اور حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کا جو وہاں آنا تھا، یہ وہ اپنے طور پر نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو اشارہ دیا گیا تھا کہ قونیہ شہر میں جاؤ، وہاں پر ایک عشق کا پیاسا، معرفت الہی کا پیاسا موجود ہے، اس کی جا کے پیاس بجھاؤ۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر تدریس فرما رہے تھے وہاں پر گئے۔ آپ نے جو لوگوں کو پڑھانا شروع کیا تو شاہ شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے۔ ہمارا قال، ہماری باتیں آپ کے فہم سے بالا ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کتابیں اٹھائیں اور ایک ایک کر کے حوض میں ڈالنا شروع کر دی۔ حوض میں ڈالی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ارے درویش یہ کیا کیا؟ علمی جواہر پارے اور علم کے خزانے تو نے پانی میں ڈال کے ختم کر دیے، یہ ضائع ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز نے سنا، مسکرائے اور ہاتھ بڑھا کے حوض سے کتابیں نکالی تو بالکل جیسی ڈالی تھی ویسی کی ویسی تھی، ایک حرف نہ مٹا۔ مولانا روم حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور مولانا روم نے کہا تھا کہ ہمارا قال آپ کے فہم سے بالا تر ہے۔ شمس تبریز نے فرمایا ہمارا حال تمہارے فہم سے بالا تر ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز کی صحبت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ محبت اور عشق کا ایسا تعلق بنا کہ اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تدریس چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی،
مدرسہ چھوڑ دیا، اپنے معمولات کو ترک کر دیا، بس ہر وقت شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ کے پاس بیٹھے رہتے اور معرفت کی باتیں ان سے سنتے رہتے، معرفت کا علم ان سے حاصل کرتے رہتے، عشق الہی اور معرفت الہی کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوتے رہتے اور وہاں سے معرفت کے موتی اور عشق الہی کے انمول جواہرات حاصل کرتے رہتے۔ لوگوں نے بڑا شکوہ کیا، شکایت کی، بہت کچھ کلام کیا، بہت کچھ باتیں کی، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ شمس تبریز کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ شمس تبریز علیہ الرحمہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق اور بے قراری تھی وہ اور بڑھ گیا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ ہمارے تانوں کی وجہ سے شاہ شمس تبریز چلے گئے، اور اب بجائے اس کے کہ مولانا رومی کا حال سیدھا ہوتا، صحیح ہوتا، یہ تو اور زیادہ خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے معذرت کی، معافی مانگی، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز کو بلانے کے لیے خط لکھے۔ بالآخر شاہ شمس تبریز تشریف لائے، لیکن آپ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ لیکن جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہونی تھی، جو ان کو مقام و مرتبہ ملنا تھا، جو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن حاصل ہونا تھا، جو قال کے ساتھ حال کا علم نصیب ہونا تھا، جو علم کے ساتھ عشق کی دولت ملنی تھی، وہ آپ نے پوری طرح وصول کر لی۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ خود بڑی محبت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کا جو قرب تھا اور جو ان کی صحبت تھی، اسی نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا۔ چنانچہ اپنے شعر میں کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولوی تب تک مولائے روم نہ بنا جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہ آیا۔ شمس تبریز کی غلامی نے اور ان کی صحبت نے مجھے روم کی ایسی عظیم ہستی بنا دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں 3 تصنیفات بڑی مشہور ہیں۔ ایک فیہ ما فیہ، یہ فارسی نثر کے اندر ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں مختلف مقالہ جات ہیں۔ ایک آپ کی کتاب دیوان شمس تبریزی، جو شاعری کی کتاب ہے لیکن آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام منسوب کر دی۔ اور تیسری کتاب وہ عظیم کتاب ہے کہ جو دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا کی مشہور ترین 100 کتابوں کی فہرست اور سب سے مؤثر اور سب سے مشہور کتابوں کی فہرست جب بھی بنی، اس میں یہ کتاب سب سے اعلیٰ ترین کتابوں میں شمار کی گئی، یعنی مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جسے مثنوی مانوی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ کتاب عشق، محبت الہی، معرفت الہی، تصوف، طریقت، حقیقت اور اس باریک دریا کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کو سامنے لانے والی ہے۔ عشق الہی، محبت الہی اور معرفت الہی مثنوی کا سب سے بنیادی موضوع ہے۔ پہلا شعر عشق سے شروع ہوتا ہے اور وصال اور فراق کی باتیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد جگہ جگہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ چند اشعار مثنوی سے عرض کرتا ہوں۔ شروع کلام ہوتا ہے، بشنو زینب چوں حکایت میں کند، از جدائی ہا شکایت میں کند، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ فرماتے ہیں کہ بانسری سے سن کہ وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے، وہ درد اور جدائی کی شکایت کرتی ہے۔ جو بانسری کی آواز ہے یہ جدائی اور درد کی شکایت کرتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں ایسا سینہ چاہتا ہوں کہ جو جدائی سے پارا پارا ہو، تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سنا سکوں۔ تو عشق الہی، محبت الہی
یہ آپ کا بنیادی موضوع تھا۔ اس کے اوپر آپ کے 2 اشعار اور ہیں، بڑے خوبصورت ہے، پورا کلام ہے وہ، اور اس میں فرماتے ہیں شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس ماں۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے اچھے عشق، اے میرے جنون، تو خوش رہ، شاد و آباد رہ، اے عشق تو میری ساری بیماریوں کا طبیب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میری نخوت، میرے غرور اور میری جاہ اور حب جاہ کی جو دوا ہے وہ عشق الہی ہے۔ تو ہی میرا افلاطون ہے، تو ہی میرا جالی نوس ہے، تو ہی میرا حکیم ہے، تو ہی میرا علاج کرنے والا ہے۔ تو عشق الہی جو ہے وہ باطن کے سارے امراض کا علاج کر دیتا ہے۔ یہ تھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے گروہ کو جلالیہ اور مولویہ بھی کہا جاتا ہے، جو ترکی اور سیریا کی طرف ہیں۔ آپ کا جو مزار شریف ہے یہ قونیہ میں ہے۔ قونیہ جو ہے یہ استنبول سے، ترکی میں استنبول سے تقریباً کوئی 650 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ میں نے الحمدللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی ہے، آپ کی قبر انور پر حاضری دی، اور آپ کی قبر شریف کے ارد گرد ایک پورا میوزیم بنا ہوا ہے جس میں تبرکات رکھے ہوئے، اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، آپ کے درویشوں کے کمرے بھی ہیں، لائبریری ہے، آپ کے تبرکات ہیں۔ اور آپ کے تبرکات کے اندر وہاں جو میں نے جن کی زیارت کی، اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے نماز ہے، مصلی ہے، آپ کے جو کندھے پہ ڈالنے والا رومال تھا وہ بھی وہاں پر ہے، آپ کی 3 ٹوپیاں ہیں، اور 2 عدد آپ کے جبے ہیں جو آپ پہنا کرتے تھے، تو یہ وہاں پر موجود ہے۔ اور وہاں پر لوگ ماشاءاللہ پوری دنیا سے وہاں پر لوگ آتے ہیں، حکومت کی طرف سے بہترین وہاں پر انتظام ہے۔ تو وہاں پر الحمدللہ حاضری دی، اور وہاں سے تھوڑے فاصلے پہ آپ کے پیر و مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار شریف ہے، وہ ایک مسجد کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ حاضری دی ہے۔ تو آپ کا جو انتقال ہے یہ 5 جمادی الثانی 672 سن ہجری میں ہوا، اور موجودہ ترکی کے سب سے بڑے شہر قونیہ میں آپ کا مزار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے، اور آپ کے فیوز سے ہمیں مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔